बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मज़हर इकबाल हूँ और वाशिंगटन ग्लोबल फोरम इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फोर्थ पिलर टीवी यूएसए के प्रेसिडेंट जनाब फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, जो इन दिनों पाकिस्तान में हैं, अमेरिका से तशरीफ़ लाए हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल राजा जावेद मुश्तबा साहब। ये चेयरमैन हैं फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के। फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एक नई पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी बुनियाद 2021 में रखी गई। पेशे के लिहाज से ये फ़ौजी थे, इन्होंने दफ़ाए वतन के लिए सर्व किया, एक अरसा तक ये फ़ौज से मुंसलिक रहे। एक आम तासुर ये है कि रिटायर्ड फ़ौजी जब कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाता है तो शायद वो इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस होता है, इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होती है। इनसे पूछेंगे कि क्या ऐसा ही है या बात इसके बिल्कुल बरक्स है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि 2021 में अपनी बुनियाद डालने के बाद इस पार्टी ने आम जो पाकिस्तान का शहरी है, देहात हो, गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, गली मोहल्ला हो, आम शहरी को अट्रैक्ट किया है। और ये हमने खुद भी देखा कि पाकिस्तान के आम शहरी खिंचे चले आ रहे हैं इस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। इस पॉलिटिकल पार्टी का क्या फ्यूचर होगा, इसके क्या प्लान्स हैं, ये क्या करना चाहते हैं, नौजवानों के लिए क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है इकॉनमी का, उसको हल करने के लिए इनके पास क्या प्लान है और क्या ये आइंदा इंतखाबात में अवाम के पास जाने का इरादा रखते हैं। कहाँ कहाँ इनकी पार्टी जो है वो अपने दफातर कायम कर चुकी है। मैं और फ़ारूक मिर्ज़ा साहब इस हवाले से तफसीलात से इनसे बात करेंगे। आपकी दिलचस्पी के लिए देखते रहिएगा फोर्थ पिलर टीवी यूएसए। फ़ारूक मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कर्नल मुश्तबा साहब से आप सवाल। थैंक यू वेरी मच कर्नल मुश्तबा साहब। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि एक पॉलिटिकल नॉनसेंस वो प्रिवेल कर गई है, और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसका सरबराह पाबंद सलासल ना रहा हो या वो कन्विक्टेड ना हो, और या फिर कोई ऐसा सरबराह या उनकी टीम ऐसी नहीं है जिन पे इल्ज़ामात ना हों और वो अदालतों के ज़रिए कन्विक्ट ना हों। आपने एक नई पार्टी खड़ी कर दी है। आप ये बताएं कि आप उन पॉलिटिकल पार्टियों से किस तरह मुख्तलिफ हैं, और आप एक पॉलिटिकली एक स्टेबिलिटी लाने के लिए आपके ज़हन में क्या कॉन्सेप्ट है, आप क्यों पॉलिटिक्स में आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैंने पॉलिटिकल पार्टी अगर बनाई है तो इसलिए नहीं बनाई कि मैं खुद अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता था। मैं पाकिस्तानी हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। आई बीन ऑन द बेस्ट अपॉइंटमेंट्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। मैं समझता हूँ कि जब तक लीडर ऑनेस्ट नहीं होगा और लीडर लायक नहीं होगा, वो पाकिस्तान को कभी ठीक नहीं कर सकता, किसी मुल्क को भी ठीक नहीं कर सकता। पाकिस्तान की जो मौजूदा पार्टीज़ हैं, आई वॉन्ट कॉल देम ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या वो जरदारी भुट्टो की पार्टी है, ख़ानदान की पार्टी है, या वो शरीफ ख़ानदान की पार्टी है। अगर पीटीआई है तो एक दहशत गर्द पार्टी बन गई है जिन्होंने मुल्क के अंदर तबाही कर दी है। सो वी वांट एक डेमोक्रेटिक पार्टी होनी चाहिए, और हमारी पार्टी का जो बयानिया है उसके बगैर अगर पाकिस्तान ठीक हो सकता है या कोई मुल्क भी ठीक हो सकता है, मुझे बताइए। हम ये कहते हैं कि असेंबली के अंदर मिडिल क्लास होनी चाहिए। अब मिडिल क्लास ही लायक होती है, मिडिल क्लास से ही ऑनेस्ट लोग मिलते हैं आपको। अब मिडिल क्लास कैसे जा सकती है? उस सूरत में जा सकती है जब इलेक्शन अफोर्डेबल हों मिडिल क्लास के लिए। यहाँ पे इलेक्शंस लड़े नहीं जाते हैं, यहाँ पे सीट खरीदी जाती हैं। ये माफिया है, इनके पास बेशुमार पैसा होता है। तो लिहाजा हमने अपने नैरेटिव को लेकर आगे बढ़े, और इसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है पुलिस स्टेशंस। तो जब तक आपका वोटर आज़ाद नहीं होगा, वो कभी सही तरीके से वोट नहीं डाल सकेगा। पार्टी बनाइए जी, कतन हमारा कोई तल्लक एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। मैं बिल्कुल फ़ौजी हूँ, फ़ौज मेरी है, ये पाकिस्तान हमारा है। और इंशाअल्लाह अगर एस्टेब्लिशमेंट की हम पार्टी होते तो फिर मेरे साथ ये सारे लोटे आज मेरे साथ शायद बैठे होते। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कोई लीडर, कोई पार्टी
اگر وہ فوج کی یا ادارے کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایکچولی وہ ملک کے غدار ہیں۔ کرنل صاحب، بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نہیں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک عرصے سے جتنے بھی پولیٹیکل جو نیٹ ورک ابھرے بنے اور اس کے بعد حکومتیں آئیں، ان میں ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا واضح رول رہا، اور یہاں تک کہ جو ہمارے سپہ سالار پاکستان تھے ماضی میں بھی اور ابھی بھی، ان پہ ایک بہت ہی بڑا الزام لگا اور ابھی لگ رہا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں، تو آپ ان کی آشیرواد کے بغیر آپ کس طرح جو حکومت میں آئیں گے، اور وہ کون سا ایسا طریقہ ہوگا؟ کیونکہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اسی راستے سے ہو کے آتی ہیں، تو آپ اگر اس راستے سے نہیں آئیں گے تو پھر آپ اقتدار میں کس طرح آئیں گے؟ اگر اقتدار میں نہیں آئیں گے تو پھر آپ ایک جو آپ کا ایک منصب ہے یا آپ کا منشور ہے، اس کے مطابق آپ عوام کی خدمت کس طرح کر سکیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم جیسے لوگ ہی ہیں وہ، اور وہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے۔ وہ آتے ہیں، اپنی پوسٹنگ ہوتی ہے یا ایک پرٹیکولر عہدے پہ آتے ہیں، 2 سال رہے، 3 سال رہے، 1 سال رہے۔ حقیقتاً یہ نالائق پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کے اندر اہلیت نہیں ہے، ان کے اندر قابلیت نہیں ہے، لہٰذا یہ بیک ڈور کو استعمال کر کے آگے آنا چاہتے ہیں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کی کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ وہ خود آگے کسی کو لائے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ملک کے وفادار لوگ ہوں، قابل لوگ ہوں، لیکن آؤٹ آف دی لاٹ جو ان کو اویلیبل نظر آتا ہے اس میں سے آگے کرتے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری پارٹی آئے گی، اور ڈیفینیٹلی آئے گی، اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسٹیبلشمنٹ ہماری کبھی مخالفت نہیں کرے گی، اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ کبھی کسی بھی پرو پاکستان پارٹی کی، آنیسٹ پارٹی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ ابھی ہم آ رہے ہیں آپ کے تعاون سے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ جو آج انٹرویو میرا ہو رہا ہے یہ ورلڈ وائڈ ہوگا، دنیا دیکھے گی، اور ہمیں ہماری آواز آپ پہنچائیں پبلک تک۔ باقی آپ ہماری پارٹی پہ چھوڑیں، ہمارا جو منشور ہے، ہمارا جو مشن ہے، اس کے بغیر پاکستان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میرا 2 پارٹ کوشچن ہے سر۔ پہلا سوال کا جو میرا حصہ ہے وہ آپ ہی کے جواب سے ہے۔ آپ نے ابھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہتی کچھ ایسا کرنا کہ فلاں کو لائے، آؤٹ آف لاٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو آگے لاتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کو یہ اختیار کس نے دیا، حق کس نے دیا کہ وہ کسی کو آگے لائے، کسی کو پیچھے کرے؟ بڑا زبردست سوال ہے جی آپ کا۔ میں یہاں آپ کو واضح کروں، چونکہ لیڈرشپ نالائق ہے۔ اگر یہ لیڈر ہوں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس جائیں کیوں؟ ان کو تو خود رول کرنا چاہیے، لیکن یہ اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں، اتنے نالائق ہو چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ اس لیے کر رہی ہے تاکہ کوئی پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آئے، لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مڈل کلاس آپ کی اسمبلی میں نہیں آتی۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس وقت تک نہیں آئے گی، اور آپ کی اکنامک ریکوری بھی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں آتی، اور آپ پاکستان کے اندر یہ تھانہ کلچر ٹھیک نہیں کرتے، پاکستان کے اندر عوام کو وہ فیسلٹیز نہیں دیتے جیسے ویسٹرن کنٹریز کے اندر، موسٹ ماڈرن کنٹریز کے اندر موجود ہیں، وہ آپ نہیں دیتے۔ ہماری پارٹی انشاءاللہ انشور کرے گی کہ ہر انسان کو فری میڈیکل اور بیسٹ میڈیکل ملے۔ سر، آپ نے ابھی معاشی مسائل کی بات کی ہے۔ آج کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ 1 کروڑ سے زائد پاکستانی مزید خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں اب، اور یہ کوئی صرف 1 کروڑ نہیں ہے، پہلے سے موجود 10-12 کروڑ جو لوگ ہیں خط غربت سے نیچے ہیں، ان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ رفلی اگر کہیں تو 12 کروڑ سے زائد لوگ ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے ہیں۔ آپ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی ہیں، ایک ہوپ ہے، آپ کے پاس کیا پلان ہے پاکستان کو معاشی مسائل سے نکالنے کا، اور آپ کی ٹیم میں، معاشی ٹیم میں کون کون شامل ہے؟ دیکھیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ الحمدللہ آپ دیکھیں گے ون آف دی بیسٹ ان دی ورلڈ ہوں گے۔ ہم نے وہ پرانے لوگ نہیں لے کے آ رہے جو آلریڈی، جن لوگوں نے آلریڈی کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی یا کیا ہے، اس سے وہ ان کی لمٹ اب یہی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جب تک ہم قابل ترین لوگوں کو آگے نہیں لے کر آئیں گے،
تو پاکستان کے معاشی حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور انشاءاللہ ہم آپ کو پاکستان 1 سال کے اندر، ہماری جب گورنمنٹ آئے گی 1 سال کے اندر آپ کو ہماری ڈائریکشن نظر آئے گی. جو بیسک ریزن جو ہے ہمارے ڈاؤن فال کی ہے کہ ہمارے لیڈرز چونکہ کرپٹ ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے دیکھیں، مرزا صاحب باہر بیٹھے ہیں، یہ خود اس چیز کو سیکنڈ کریں گے کہ باہر کے ملکوں میں وہی ماحول ہے جو ہمارے خلفائے راشدین کا تھا. ایک لیڈر کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ لیڈر کو بالکل ایک ہمبل انسان ہونا چاہیے، ایک نارمل. سر یہ مان لیا ہم نے کہ اب تک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کرپٹ ہیں، ان کی لیڈرشپ کرپٹ ہے. دے آر انیبل ٹو سرو دا کنٹری، دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو گیٹ آؤٹ آف پاکستان. یہ جو ہمارے مسائل شسائل ہیں، آپ کی اقتصادی ماہرین کی ٹیم کا تعارف ہم چاہتے ہیں اپنے لوگوں سے کروانے، ان کو وہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو ہم ان دی بگننگ سٹیج میں ہیں. میں اگر ابھی نام لوں اور کل وہ ہم ان کو سٹیج پہ نہ لے کر آئیں، ہم نئے لوگ لے آئیں اور اچھے ہیں، تو وہ شاید اس وقت غیر مناسب ہوگا. لیکن یہ آپ میرے سے اگری کریں گے کہ جب تک آپ کے لیڈرز یہ پروٹوکولز کو ختم نہیں کریں گے، یہ آپ کے لیڈرز خود آنیسٹ نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں جی کہ آپ آنیسٹی سے کام کریں، یہ فضول خرچیاں ختم کریں، یہ یاشیاں ختم کریں، پبلک کے پیسے کو اڑانے کا کام ختم کریں. آپ دیکھیں پولیٹیکلی بھی اکنامکلی آپ کتنی جلدی سٹیبل ہو جائیں گے. یہ یوز آپ کی باہر جانا بند کر دے گی. یہ ہماری اگر پاپولیشن زیادہ ہے یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، لیکن یہ ہماری کمزوری بن. آپ بہت ہی سادہ اور آسان زبان میں آپ اپنا ایک تو منشور بتا دیں، اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی لانچ کرنے کے لیے بہت اربوں ڈالروں کی ضرورت ہوتی ہے اور بے تحاشا ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو کوئی نیٹ ورک بیک اپ کر رہا ہے، یا آپ اپنے طور پہ ہی محنت کر کے آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا نظام بدل دیا جائے؟ دیکھیں اگر ہمیں کوئی نیٹ ورک تو ہمیں نہیں چاہیے، لیکن اگر ہمیں ڈونیشنز آئیں گی وی وڈ آلویز ویلکم. ہم اپنے رزق کے حلال سے یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ برکت ڈال رہا ہے اور ڈالے گا. اور میں آپ کو ایک چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جاوید مشتبہ نے زندگی میں کرپشن نہیں کی، میرے والد صاحب نے کرپشن نہیں کی، میرے دادا نے کرپشن نہیں کی. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ پاکستان دیں گے جہاں پہ ایک لیڈرشپ آنیسٹ ہوگی، اور انشاءاللہ ہم وہ پارٹی ہوں گے جو اس امیر ترین پارٹیوں میں ہوگی، لیکن ہم پیسہ اڑائیں گے نہیں، ہم پیسہ یہ عوام پر ہی خرچ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، یہ تھے کرنل مجتبیٰ صاحب. ایک نئی پارٹی کا آغاز کیا ہے اور بہت ہی ایماندار اور ایک پروفیشنل سولجر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک پولیٹیکل استحکام ہو، اور جو پارلیمنٹ کا ایک تشخص بحال ہو، عوام کا اعتماد بحال ہو، اور ملک ترقی کرے. تھینک یو ویری مچ کرنل صاحب.